بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ آصف طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ پاکستان کی سیاست کے اندر آج کے دن جارو پھیرنے جا رہا ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ بکری کی ماں اگر کب تک خیر منائے گی۔ اس وقت عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی متوقع ہے۔ مندرا کے اندر، راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے مندرا کے اندر 170 لوگوں پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ فواد چودھری اور ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب بیگی بلی بن کر اس وقت زمان پارک لاہور کے کمروں کے اندر چھپ چکے ہیں، اور ایک بڑی تعداد کے اندر عوام جو ہے عمران خان صاحب کے حمایتی اور سپورٹر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بڑی تعداد کے اندر زمان پارک لاہور پہنچ چکے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا بھی خاندان آج کے دن کے اندر قانون کی گرفت میں آ چکا ہے۔ اس ساری صورتحال کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیں، تاکہ آج کی اپڈیٹ یا اس سے علاوہ جو اپڈیٹ ہوں گی وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیں فواد چودھری صاحب کی، تو فواد چودھری صاحب نے پاکستان کے سب سے بڑے آئینی ادارے الیکشن کمیشن کو منشی کا لقب دیا تھا، اور منشی جب انہوں نے کہا کہ منشی جو ہیں یہ منشی گیری نہ کریں، الیکشن کمیشن کا منشی گیری نہ کریں، یا منشی بن چکے ہیں کسی کے اور منشی بن کر کام کر رہے ہیں، تو یہ بات فواد چودھری صاحب نے آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے یہ بات جب کہی تھی، تو اس کے بعد تو خیر کسی ادارے نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کے اندر کوئی بھی کی غلطی زندگی کے کسی موڑ کے اندر وہ سامنے ضرور آ سکتی ہے۔ تو 2 ماہ پہلے یہ فواد چودھری صاحب نے منشی کہا تھا الیکشن کمیشن کو، ان کے افسران کو، تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے فواد چودھری کے خلاف تھانہ کوہسار اسلام آباد کے اندر ایک درخواست دی گئی تھی، اور پھر رات کے فواد چودھری صاحب کو اسلام آباد کی پولیس نے حراست میں لیا، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے انہیں تھانہ اسلام آباد کے کسی ایک مقام پر لے گئے، اور وہاں پر فواد چودھری صاحب کی پہلی تصاویر وائرل ہوئی تھی۔ وہ پہلی تصاویر بڑی ہی باجرت تھی، اور جو دوسری تصاویر وائرل ہوئی اس کے اندر فواد چودھری صاحب جو ہے وہ معافیاں مانگ رہے ہیں اور ترلے کر رہے ہیں اور بخشش مانگ رہے ہیں اپنی۔ اور اس ساری صورتحال کے بعد ناظرین کرام، فواد چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں فراز چودھری صاحب جیلم سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے اپنے بھائی کی جو ہے وہ پشپنائی کرنے کے لیے، بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، بھائی سے فرق دلی کا مظاہرہ کرنے کے لیے، کیونکہ بھائی تھا وہ بھی سڑکوں پر نکلا، 10-20 بندے لے کر روڈ بند کر دی، نعرے مارے اداروں کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف، حکومت کے خلاف، اور پولیس نے فراز چودھری کو بھی ڈنڈے مارتے ہوئے پکڑ لیا۔ اور آج وہ جب اسے تھوڑی دیر پہلے گرفتار کیا گیا، فراز چودھری کسی جگہ انہیں رکھا گیا، تو وہاں پر وہ واش روم گیا 2 منٹ کے لیے، موبائل اس کے پاس تھا، واش روم کے اندر سے کھڑے ہو کے اس نے کہا جی کہ میں فواد چودھری صاحب میرے بھائی ہیں، ان کی گرفتاری کی گئی، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، تو میں احتجاج کر رہا تھا، مجھے گرفتار کیا گیا۔ اور واش روم کے اندر سے ان کی حالتیں دیکھیں کہ واش روم کے اندر سے اب یہ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور میسیجز پہنچا رہے ہیں۔ یہاں تک تو ہوگی فواد چودھری صاحب کی، جو بڑے ہی کہتے تھے کہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے آخری دم تک، بڑے ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اور اب ان لوگوں کی سختی آ چکی ہے۔ فواد چودھری صاحب کا چیپٹر جو ہے یہ اب بند ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، اور ان کے درمیان اب گرا تنگ ہوگا۔ اگر یہ باہر آ بھی جاتے ہیں تو اب یہ اداروں کی اور قانون کی نظروں میں آ چکے ہیں، اور اب کسی نہ کسی کیس کے اندر ان لوگوں کے اوپر مقدمات بنتے جائیں گے۔ 4 سال تک جو انہوں نے بویا ہے نا، اب یہ کاٹیں گے۔ جہاں جہاں ان لوگوں نے غلطی کی، انہیں اب گرفتاریاں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پرنس الہی صاحب کا بھائی اور بیٹا، ان کے خلاف بھی لاہور کے تھانے کے اندر مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ ان لوگوں نے بھی اداروں کے خلاف باتیں کی، ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے تشدد اکسایا لوگوں کو، اور ان لوگوں نے بھی بڑی زیادتی کی عوام کے ساتھ۔ ان لوگوں کے اوپر میں مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور سابق وزیر اعلیٰ پر پنجاب کی میں بات کروں، پرویز الہی صاحب کا بھائی اور بیٹا ان کا، یعنی کہ بھائی کا بیٹا اور بھائی دونوں جو ہیں یہ اس وقت قانون کی گرفت میں ہیں۔ ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے اوپر مقدمہ ضرور درج ہو چکا ہے، یقیناً گرفت میں آ جائیں گے۔ اب بات کر لیں راولپنڈی کی، ایک تحصیل ہے جی گجر خان، اور گجر خان کا ایک تھانہ ہے مندرا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے 170 نامعلوم افراد کے خلاف، اور جن میں سے چند کے نام بھی منظر عام پر لائے گئے ہیں، اور ان میں ایک امیدوار برائے صوبائی اسمبلی بھی ہے۔ ان لوگوں کے خلاف بھی تھانہ مندرا کے اندر مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور یہ مقدمہ ڈی ایف سی راولپنڈی کی طرف سے، اور باقاعدہ سمجھے کہ ایک سرکاری محکمے کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ آج سے 2 ماہ پہلے ان لوگوں نے مندرا کے مقام پر عمران خان صاحب
نے ان کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو اسی صورتحال کی وجہ سے عمران خان صاحب کی کال کے اوپر انہوں نے مندرہ جی ٹی روڈز کو بند کیا تھا، وہاں پر لوگوں کو پریشان کیا. اس سارے صورتحال پر تقریباً 10-15 کے لگ بھگ لوگوں کو نامنیٹ کیا گیا اور 170 کے 70 نہ معلوم. اگر 170 یہ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں تو پھر نہ سمجھیں کہ ایسا کچھ ہوگا کہ جو ہے وہ لوگ ان گھروں سے نکلیں گے یا پاکستان تحریک انصاف کے گرد اس وقت گرا تنگ ہو چکا ہے. اور ایک بڑا پلان بنایا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، چونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے احتجاج کرنے کی بھی کال دی تھی. اس کے بعد عمران خان صاحب جلسے بھی کرنے جا رہے تھے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا تھا اس وزیر اعلیٰ پنجاب جو محسن نقوی صاحب نے ان کو بھی نہیں مانتے. اور ہم ایک بار پھر اندر خانے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب ایک بار پھر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپنا پلستر اور خود سڑکوں پر آنے کا اعلان کریں گے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن بڑی سخت ہے اور بنی کالا عمران خان صاحب جا نہیں سکتے. زمان پار جہاں پر موجود ہیں وہاں پر اب انہیں ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے اسد عمر اور عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی کسی وقت بھی متوقع ہے اور آج کے دن کے اندر گرفتاری ہو سکتی ہے. اگر ان لوگوں کو ایسا جگہ جگہ ان کے پرانے مقدمات ہر شہر ہر سٹی کے اندر درج کرنا شروع کر دیے گئے ہیں اور اس کے پیچھے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو نگران ہے محسن نقوی صاحب ان کی ہدایت پر تقریباً یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور اب حالات پاکستان تحریک انصاف کو بڑے ہی ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑے گا. جو انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ کیا تھا آج یہ ان کے ساتھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کل تک پنجاب کے اندر ان کی حکومت تھی، ان کا اپنا تھا، انہوں نے خود چھوڑا، اپنے پاؤں کو لاڑی ماری اور اب انہیں اندر خانے ہونا پڑے گا. ہمارے پاس جو اپڈیٹ پہنچی تھی آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا. چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے، بیل آئیکن کی نوٹیفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ اس کے بعد جو بھی اپڈیٹ آتی ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے پاس.